قربانیوں کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی، اس کو یاد کر کے جانوروں کو ذبح کرنے کا دن آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود حکم دیتے ہیں کہ یہ جانور جو میں نے تمہیں عطا کیے ہیں اور تمہارے مطیع اور فرما بردار بنائے ہیں، اور اس میں تمہارے لیے بے شمار فوائد رکھے ہیں، ان جانوروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ان کو عید کے دن ذبح کیا جائے، قربان کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب اس کے نام پر اس کے لیے کوئی چیز قربان کی جاتی ہے تو ہر صاحب ایمان کی، ہر مومن کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اچھی سے اچھی چیز اللہ کے سامنے پیش کرے، اپنی پسندیدہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کرے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو، نیکی کے اعلیٰ درجے کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اللہ کے راستے میں وہ چیز خرچ نہیں کرتے جو تمہیں زیادہ محبوب ہے۔ اور قربانی کے اندر بھی اسی چیز کا خیال رکھا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی کرتے تھے، بلکہ 2 قربانیاں کرتے تھے، 2 مینڈے جوان خوبصورت چتکبرے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر ذبح کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قربانی پیش کرتے وقت سب سے پہلے تو اخلاص، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید، اللہ کے حکم کی تعمیل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی، یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد حسب استطاعت بہتر سے بہتر، عمدہ سے عمدہ صحت مند جانور یہ ذبح کیا جائے۔ اور اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی بھی فرمائی ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع لا تجوز فی الاضاحی، 4 قسم کے جانور، 4 قسم کے عیوب والے جانور قربانیوں میں جائز نہیں ہے، ان کی قربانی نہیں لگتی۔ ایک العوراء، جس کی آنکھ کے اندر عیب ہو، بہنگا جانور، ٹیڑھی آنکھ والا جانور، دیکھنے میں بدصورت اور بھدا لگتا ہے۔ البین عورھا، جس کا بہنگا ہونا بالکل واضح ہو، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ اور دوسرا المریضۃ، بیمار جانور، کمزور جانور، لاغر جانور، البین مرضھا، جس کا مرض، جس کی بیماری بالکل واضح ہو، سب کو نظر آ رہا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا الارجاء،
لنگڑا جانور جس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہو، لنگڑا کر چلتا ہو، چوتھی ٹانگ پر وزن نہ پڑتا ہو، البین عرجھا، جس کا لنگڑا ہونا بالکل واضح ہے، سب کو نظر آ رہا کہ یہ لنگڑا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر الکبیر التی لا تنکی، وہ بڑی عمر کا جانور، بوڑھا جانور جس کے اندر مخ ختم ہو گئی، گودا ختم ہو گیا، ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا، اس کی بھی قربانی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اچھا، خوبصورت، صحت مند، تندرست یہ جانور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر ذبح کرنا چاہیے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کی عمر کے بارے میں بھی وضاحت فرمائی کہ کم از کم کتنی عمر کا جانور ہو، اور جو آپ نے عمر بیان فرمائی ہے وہ جانور کی بھرپور جوانی کی عمر ہے، بہترین اس کی حالت کی عمر ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ الا ان یعصر علیکم فتذبحوا جزاءۃ من الزانی، کہ قربانی صرف اس جانور کی کرو جو مسنہ ہو، دو دانتا ہو، دوندا ہو، جس کے سامنے کے دو دانت، پیدائشی دو دانت، دودھ کے دو دانت وہ گر کر نئے دانت اس کی جگہ پر آ گئے ہوں، تو میں ایسا جانور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ذبح کرو اور قربان کرو۔ یہ نہایت جوانی والی جانور کی عمر ہے کہ جب اس کے دو دانت گر جائیں، اور جو پیدائشی دانت ہوتے ہیں وہ باریک ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، اور جب وہ گر جائیں تو اس کی جگہ پر نئے دانت آئیں تو وہ بڑے ہوتے ہیں، چوڑے ہوتے ہیں، آگے کو ابھرے ہوتے ہیں، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جانور جو ہے دوندا ہو گیا ہے، یہ جانور دو دانت ہے۔ یہ کم از کم آپ نے جانور کی عمر اس کی وضاحت فرمایا ایک صورت ہے کہ تم دوندے سے کم جزع، جسے کھیرا کہتے ہیں، وہ ذبح کر سکتے۔ وہ صورت کون سی ہے؟ الا ان یعصر علیکم، کہ دوندا جانور تمہارے لیے مشکل ہو جائے۔ مشکل ہونے کا مطلب کہ ملتا نہ ہو، منڈی سے ختم ہو جائے، یا ملتا تو ہے لیکن آدمی کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، اتنی رقم نہیں ہے، مہنگا بہت زیادہ ہے، تو یہ بھی تنگی والی ایک صورت ہے۔ تو مشکل اور تنگی کے وقت یا اس کا ملنا مشکل ہو یا اس کا خریدنا مشکل ہو، تو ایسی صورت میں فرمایا کہ دوندے سے کم جانور وہ بھی تم ذبح کر سکتے ہیں، جزاءۃ من الزانی، لیکن وہ بھی جانوروں کی 4 قسموں میں سے صرف ایک قسم جسے ہم بھیڑ کہتے ہیں یا دمبا کہتے ہیں، اس کی قسم میں سے تم جزع، کھیرا جو دوندا نہیں ہے وہ ذبح کر سکتے ہیں، اور وہ بھی مشکل کے وقت۔ یعنی پہلی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ دوندا ذبح کیا جائے، اور اگر دوندا ذبح کرنا مشکل ہو تو پھر کھیرا ذبح کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ بھی بھیڑ یا دمبا۔ بکرا یہ کھیرا ذبح نہیں ہو سکتا، گائے یہ کھیری ذبح نہیں ہو سکتی، اونٹ یہ بھی کھیرا ذبح نہیں ہو سکتا۔ حدیث کے اندر وضاحت موجود ہے
کہ ان 4 قسموں میں سے صرف ایک قسم ذان، جسے بھیڑ کہتے ہیں یا دمبا کہتے ہیں، وہ جیسا کھیرا وہ ذبح کر سکتے ہو، اور اس کی بھی شرط یہ ہے کہ واقعتاً تمہارے لیے وہ مشکل ہو، خریدنا مشکل ہو یا اس کا ملنا مشکل ہو۔ تو مسنہ یہ دوندے کو کہتے ہیں۔ عام طور پر جانور دوندا جو ہے بکرا اور بھیڑ وغیرہ 1 سال کے بعد ہوتا ہے۔ تو اس سے کئی یہ معنی کرتے ہیں کہ 1 سال کا جانور جو ہے وہ قربانی لگ سکتا ہے، لیکن یہ معنی درست نہیں ہے۔ 1 سال مراد نہیں ہے، مسنہ کے اندر سال کا معنی بھی پایا جاتا ہے، اور مسنہ کے اندر سن دانت کا معنی بھی پایا جاتا ہے، اور یہاں دانت کا معنی مراد ہے، یعنی جو 1 سال کا ہونے کے بعد 2 دانتا ہو جائے وہ ذبح کرنا ہے، صرف سال کا ہونے پر ذبح نہیں کرنا جب تک کہ وہ دوندا نہیں ہوتا۔ اور بکری، گائے اور اونٹ ہر ایک کے دوندا ہونے کی عمر الگ ہے۔ اگر مسنہ کا معنی 1 سال کریں تو اس کا تو مطلب یہ بنے گا کہ گائے بھی 1 سال کی ذبح ہو سکتی ہے، اونٹ بھی 1 سال کا ذبح ہو سکتا ہے، اور بکری بھی 1 سال کی ذبح ہو سکتی ہے، جبکہ اس کا کوئی بھی قائل نہیں۔ بھیڑ اور بکری کے بارے میں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ 1 سال کا قربانی لگ جاتا ہے، لیکن گائے 1 سال کی، بیل 1 سال کا، یہ قربانی لگ جاتے ہیں، یہ کوئی نہیں کہتا۔ اور اونٹ یا اونٹنی 1 سال کے قربانی لگ جاتے ہیں، یہ کوئی نہیں کہتا۔ اس لیے مسنہ کا معنی 1 سال والا کرنا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ یہ اونٹ اونٹنی پر فٹ نہیں اترتا، گائے اور بیل پر فٹ نہیں آتا، البتہ بکری اور بھیڑ پر فٹ آ جاتا ہے۔ تو سب کے اوپر یہ 1 سال کا معنی کرنا یہ فٹ نہیں ہوتا، پورا نہیں ہوتا۔ اور ویسے بھی کسی کو کیا پتہ کہ اس کی عمر کتنی ہے؟ جو خود گھر میں پالا ہوا ہو اس کا تو کچھ نہ کچھ آدمی کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ بکری، یہ بھیڑ، یہ جانور 1 سال کا ہے، لیکن جو آپ نے منڈی سے خریدنا ہے، بازار سے خریدنا ہے، کسی بیوپاری سے خریدنا ہے، اس کا آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ 1 سال کا ہے؟ اس نے تو بیچنا ہے، اس نے تو کمائی کرنی ہے، اس کا تو کاروبار ہے، تو اس نے تو کہنا ہے 1 سال کا ہے، 1 سال سے بڑھ کر ہے، اس کا تو جو دل چاہے وہ کہہ سکتا ہے۔ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ 1 سال کا ہے؟ اس لیے 1 سال والا یہ اصول یہ درست رہے۔ 1 سال کے جانور کی پہچان مشکل ہے، ہر آدمی نہیں اندازہ لگا سکتا ہے کہ یہ 1 سال کا ہے۔ بعض 6 مہینے کے جانور 1 سال کے جانور سے زیادہ صحت مند اور مضبوط نظر آتے ہیں، اور بعض کا 1 سال والا 6 مہینے والے کی طرح کمزور نظر آتا ہے۔ تو 1 سال یہ معیار نہیں ہے، معیار دوندا ہے، 2 دانتا ہونا ہے، اور یہ ایسی چیز ہے جو ہر آدمی پہچان سکتا ہے۔ اس سے بیچنے والے کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اگر جھوٹ بھی بولے تو پتہ چل جائے گا، پکڑا جائے گا، تحقیق اس کی ہو سکتی ہے۔ آدمی اس کا جانور کا منہ کھول کر چیک کر سکتا ہے کہ اس کے دانتوں کی کیا حالت ہے، کیا کیفیت ہے، اور اس سے پتہ چل جائے گا۔ اور دوسرا، یہ دوندا ہونا بکری کے بارے میں بھی آدمی کو پتہ چل جائے گا، گائے کے بارے میں پتہ چل جائے گا، اونٹ کے بارے میں پتہ چل جائے گا، سب کے بارے میں ایک ہی اصول۔ اور بکری عام طور پر بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا، چھترا، یہ عام طور پر 1 سال مکمل ہونے کے بعد 13ویں مہینے، 14ویں مہینے، 15ویں مہینے، 16ویں مہینے، 1.5 سال، یہ عام طور پر وہ دندے ہو جاتے ہیں۔ تو سال پورا ہونے کے بعد دوندا ہوتا ہے، تو جب دوندا ہو جائے تو وہ قربانی کے لائق ہے۔ اگر دوندا ہونے میں 1 دن بھی رہتا ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور گائے اور بیل یہ 1 سال کے دونتے نہیں ہوتے، یہ 2 سال مکمل ہونے کے بعد جب تیسرے سال میں پڑتے ہیں پھر یہ دوندے ہوتے ہیں۔ تو گائے اور بیل اس کا دوندے ہونے کا معیار اور ہے۔
اس کے دندے ہونے کی عمر اور ہے، اور اونٹ اس کی عمر اس سے بھی زیادہ جب ہوتی ہے پھر دھندا ہوتا ہے۔ 5 سال جب اس کی عمر مکمل ہو جائے اور 6 سال شروع ہو جائے تو پھر اونٹ یا اونٹنی یہ دھندے ہوتے ہیں۔ تو اونٹ ذبح کرنا ہو، گائے بیل ذبح کرنا ہو یا بکرا چھترا ذبح کرنا ہو، سب کے لیے ایک اصول، ایک معیار، اور وہ بھی سب کے لیے پہچاننا آسان کہ وہ دھندا ہو۔ ہر ایک آپ دان چیک کر کے منہ کھول کر اندازہ لگا سکتے ہیں یہ دھندا ہے یا نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا، یہ گویا کہ کم از کم معیار ہے قربانی کا، اور یہ اس کی بھرپور جوانی کا، صحت کا اور گوشت کے بہترین ہونے کی یہ ایک عمر ہے یا اس کا آغاز ہے جس کا آپ نے حکم دیا۔ البتہ اگر مشکل ہو، تنگی ہو، تو پھر کھیرا جو بھی دھندا نہیں ہوا، تو جزا اور کھیرا یہ دھندے کے مقابلے میں بولا گیا ہے، یعنی جو دھندا نہیں ہے وہ جزا ہے، وہ کھیرا ہے، یعنی 1 سال کا ہو گیا ہے، 1 سال کا یا اس کے لگ بھگ اس کی عمر ہو چکی ہے لیکن اس کے دانت نہیں گرے، نئے دانت نہیں آئے، تو یہ کھیرا ہے، یہ جزا ہے، یہ دھندا نہیں۔ اس کی اجازت ہے اس وقت جب تنگی ہو اور مشکل ہو، اور وہ بھی صرف بھیڑ کی قسم سے، دمبے کی قسم سے۔ اور 6 مہینے کی بھیڑ یا دمبا اس کو آدمی کہے کہ یہ کچا کھیرا ہے، یہ بھی سال کے لگ بھگ محسوس ہوتا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ سال کے قریب ہو اور دھندا نہ ہوا ہو اس کو ذبح کرنے کی اجازت ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر گائے بیل ہے، اونٹ اونٹنی ہے یا بکرا بکری ہے، وہ سال سے اوپر بھی ہو جائیں، گائے بیل 2 سال سے اوپر بھی ہو جائیں، 2.5 سال کے ہو جائیں، 3 سال کے ہو جائیں، اونٹ اونٹنی 5 سال کے ہو جائیں، اس سے اوپر چلے جائیں، جب تک وہ دھندے نہیں ہوتے اس وقت تک ان کی قربانی کی اجازت نہیں ہے، چاہے مشکل ہی کیوں نہ ہو، تنگی ہی کیوں نہ ہو۔ مشکل اور تنگی میں صرف ایک بھیڑ اور دمبے کو کھیرے کی شکل میں، جزا کی شکل میں ذبح کرنے کی اجازت ہے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام میں قربانیاں تقسیم کی۔ ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ڈیوٹی لگی، انہوں نے قربانیاں تقسیم کی، تو آخر میں ایک جانور بچا، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ تو دھندا نہیں ہے، اور وہ بکرا تھا، بھیڑ نہیں تھی۔ تو فرمایا آپ میرے لیے کیا حکم ہے؟ یہ تو میرے حصے میں یہ ہے، میں کہ صرف تم یہ بکری، یہ جو کھیرا ہے دھندا نہیں ہے، یہ کر سکتے، اور تمہارے بعد آئندہ کے لیے کسی اور کے لیے اجازت نہیں ہے۔ کسی اور نے اگر کرنا ہو کھیرا یا جزا تو وہ بھیڑ کی قسم سے کر سکتا ہے، تنگی والی شکل، اور یہ بھی تنگی والی شکل تھی کہ بچہ ہی وہ تھا اور تھا ہی کوئی نہیں، لیکن تھا بکری کی قسم سے، وہ اسپیشل خاص اس صحابی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ تو اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے، قربانی کی شرائط، اس کے اوصاف، یہ ان سب چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے تاکہ اچھے سے اچھے سنت کے مطابق ہماری قربانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔